آگے چل کے ایک ملاقات ہوگی تو وہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب دادا اس کام کے لیے گوا جانے لگے، بابا نے کہا کہ اب تم گوا جاؤ، مگر تم گوا کسی کی کسی کی اس سے نہیں جاؤ گے، کسی کی گاڑی سے یا کسی کی یا یا ٹرین سے یا ہوائی جہاز سے۔ یہاں سے تم گاڑی چلا کے، اور پہلا اسٹاپ تمہارا ہے آنند باب شیٹھ کے یہاں، آنند باب شیٹھ بیلگاؤں، بیلگاؤں میں، اور دوسرا اسٹاپیج تمہارا گوا میں ہے، پنجیم میں۔ کیا بالکل ٹھیک ہے، اور تمہارے پاس ڈرائیور ہے، وہ ہے دیپک۔ دیپک ان کا دادا کے ساتھ، دیپک نے جب ایم اے وہ ایم ایس سی کر لیا، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ایک سبجیکٹ میں کر کے نوکری کرے، کیونکہ گھر میں بہت پریشانی تھی۔ پتا جی کا دیہانت ہو گیا تھا، ماں تھی، بھائی چھوٹا تھا، وہ نوکری نہیں کرتا تھا، بچے یہ سب تھے، تو اسے ایک 800 روپے کی نوکری ملی، تو وہ اس کے اندر گزارا کرنے لگا۔ تو دادا نے کہا کہ تم کو میں نے پڑھایا اس لیے ہے کہ تم نوکری کسی کی اور بھاگنی نوکری کسی اور کی اور بھاکری میری، ایسا نہیں چاہیے، ہے۔ کسی اور کی نوکری اور میری بھاکری، یہ ہاں، نہیں یہ چاہیے۔ میری بھاکری، یعنی نوکری تم کسی اور کی کرو اور میری بھاکری کھاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ میں ہی تمہارا کروں گا۔ تو دیپک دادا سے بہت اٹیچ تھا، تو مان گیا۔ اب 800 روپے میں بھائی کے بچوں کو پالے، گھر کا کرایہ دے، کیا کیا کرے، لیکن اس نے بھی گزارا کیا 800 روپے میں۔ تو خواجہ بند نماز جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا سفر نرک لوک کا وہاں سے کروں گا، آنند باب شیٹھ کے گھر سے۔ تو وہاں سے وہ پہلی دفعہ آئے، مگر آنند باب شیٹھ کے گھر پہ خواجہ بند نماز پچھلے 20 سال سے آتے رہے ہیں۔ وہ جو آنند باب شیٹھ کو جو دعا دیتے تھے اور جو اس کے مادھیم سے کام کراتے تھے، آنند کو یہ بات پتہ نہیں تھی، تو خواجہ بند نماز کراتے تھے، اور خواجہ بند نماز کو وہ کام جو تھا وہ دادا کے لیے کرتے تھے۔ تو وہ نویدن یہ ہے نا، یہ میری اماں اور ٹیچر بھی ہے۔ خواجہ بند نماز گلبرگہ، ان کی ملاقات۔ یہاں جو تمام میرے پیارے بندے حاضر ہیں، یہاں جو تمام پیارے بندے حاضر ہیں، ان کو ہم اس سال کے لیے مبارکباد دیتے ہیں، ان کو ہم اس سال کے لیے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہاں آگے پیچھے جو آدمی بیٹھے ہیں،
यहाँ आगे पीछे जो आदमी बैठे हैं, इनमें कई आदमी काफी पुराने हैं और कोई नया आदमी भी है। इन दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। इन दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि जो पुराना है वो भी नया है, और जो नए हैं वो भी पुराने हैं। जो नए हैं वो भी पुराने हैं। नए पुराने क्यों हैं? हैं? पिछले पिछले जन्मों से पिछले जन्मों में वो ख्वाजा बंदे नवाज साहब के दरगाह में सेवा करते थे, उसमें से दीपक था। नए हैं, और जो नए हैं वो भी पुराने हैं। किस बात से? वो भी पुराने हैं। प्रणाम। तुम 5:30 बजे इसके साथ क्यों नहीं आती हो? मैं क्यों भुला क्यों रहा हूं? एक दिन तो आ जाओ, जरा इसका ऊपर जाके ड्रामा तो देख लो। अगर बाबा का मंदिर में कमरा छोटा है, इसलिए ठुमका जरा लगाता है तो वहीं तक आवाज है, और अगर बड़ा होता तो भीड़ लग जाती। इन दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि जो पुराने हैं वो भी नए हैं, और जो नए हैं वो भी पुराने हैं। किस बात से? क्यों है ऐसा? वे शायद आज नए हैं, लेकिन अनेक जन्मों से वे मेरे भक्त हैं। इधर बैठो आके। किस बात से? वे शायद आज नए हैं, लेकिन अनेक जन्मों से वे मेरे भक्त हैं। आपको लगता है मैं 10 साल पहले आया हूं और ये आज नया है, लेकिन ये जो फर्क है वह आप लोगों में है। वह आप लोगों में है, हम में नहीं है। हम में नहीं है। अरे भाई, कैसे हो? अभी चल रहे हो? आपका आशीर्वाद है, चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से 10 साल में तो आए होगे। है? हम में नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये तमाम आदमी जो मेरे भक्त हैं, मेरे बंदे हैं। इसलिए जो तमाम आदमी हैं यहाँ, वो मेरे बंदे हैं। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक, एक सूफी कह रहा है, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आज के दिन की खुशी यहाँ हम सब इकट्ठा मिलकर मनाने वाले हैं। आज के दिन की खुशी हम यहाँ सब इकट्ठा मिलकर मनाने वाले हैं। क्या है यह खुशी की बात? क्या है यह खुशी की बात? इस खुशी की वजह क्या है? किस बात के लिए मुझे आज खुशी हुई है? क्या आपको मालूम है? ख्वाजा साहब कहते हैं, क्या आपको मालूम है? 25 साल पहले जब इस कार्य का हमने आरंभ किया, 25 साल पहले, यानी ये मुलाकात है 14/11/1981 की, और उस 81 से 25 साल पहले 57, 1957, है 57 को 56, 56 शायद तक 120 आरंभ किया। तब हम और हमारा बच्चा, सिर्फ हम दोनों ही साथ में थे। बच्चा कौन? दादा। दादा। डांट रही है।
صرف ہم اور ہمارا بچہ، صرف ہم دونوں ہی ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اس وقت ہماری طرف سے اٹھنے والی زبان اس قدر، یعنی میں اردو داں ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ ایسے شبد ہیں، لفظ ہیں، ایسے ورڈز ہیں کہ جس کو آدمی کو یہ سینٹینس بتانا مشکل ہے۔ اس وقت ہماری طرف سے اٹھنے والی زبان، آواز صرف ہمارا بچہ سنتا تھا، اور بچے کی زبان صرف ہم سنتے تھے، یعنی دادا اور آنند بار شیٹ۔ دادا جب حکم ہوا تو دادا جاتے تھے، لیکن وہ آنند بار شیٹ کے یہاں ٹھہرتے تھے۔ تو وہ بندے نواز صاحب آتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ دادا کے اندر ہوتے تھے تو دادا کیا کہہ رہے ہیں تو سب سنتے تھے، اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اور جب اس کے آنند باغ سے آنند بار شیٹ کے، تب وہ دوسرا نہیں سنتا تھا۔ تو ان دونوں میں یہ سب بات ہوتی رہی۔ آنند بار شیٹ نہیں، وہاں پر ایک پجاری تھے آنند بار شیٹ کے یہاں، مجھے یاد نہیں ہے۔ بچے کی زبان سے ہم سنتے تھے۔ اس وقت یہ معاملہ وشے تھا کہ دنیا کے اندر جو کوئی خوشی ہے، اس معاملہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو خوشی ہے، جن کو ابھی تک اپنی زندگی کا کوئی حوالہ مطلب کوئی احساس نہیں ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا، حوالہ نہیں ملا ہے ان کو۔ اس معصوم زندگی کی معلومات پہچان کر کے دیں۔ جنم ملنا یا جنم پراپت ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جنم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اس زندگی کو پراپت کرنے کے لیے آپ کو کتنے طرح کے احسان لینے پڑتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا۔ اس لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ہر دن جو بیتتا ہے اس کا خیال آپ بہت تھوڑا رکھتے ہیں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے بابا کے دربار میں جاتے ہیں؟ کیوں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچا ہوا تم، اچھا ان کے لیے ہے، دادا کے لیے ہے۔ یہ یہاں پر تمہیں اس لیے رکھا ہے کہ تم چوری کرو؟ زندگی کا ہر دن جو بیتتا ہے اس کا خیال آپ بہت تھوڑا رکھتے ہیں۔ آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ بڑی مشکل سے ملی ہے، اس کا لابھ کیسے اٹھانا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ دیپک، تمہیں یہ پتا تھی کہ میں تمہیں واشنگٹن میں آ کے ملوں گا، یا مجھے یہ پتا تھی کہ میں دیپک کے یہاں واشنگٹن جاؤں گا؟ لیکن جب میں سریندر کھنہ کے یہاں جا کے ٹھہرا اور سینٹر بنایا تو مجھ سے نیرا ملنے آئی، تم نہیں آئے تھے۔ آئے؟ کام کر رہا تھا بہت آئے؟ کر رہا ان کی میرا کی سات دو بچے تھے، اور میں کر رہا تھا کہ نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے
لیکن تمہیں 50 سال پہلے کی بات یاد ہے، یہ تو بڑا تعجب ہے. پیر بھی دباتے تھے. ماں باپ کے دوا اور یہ ہمیں بہت ملا موقع ماں باپ اور ساتھ کی سیوا کا. تینوں ہمارے پاس تھے. نہیں تم نیرا کا نام تمہاری ٹیلی فون میں نیرا لکھا ہے جی ہیں؟ جی نہ، یہ آپ کو نہیں پتا، اس لیے آپ کیا کہتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر ہر دن جو بیتتا ہے اس کا خیال آپ بہت تھوڑا کرتے ہیں. آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ بڑی مشکل سے ملی ہے. اس کا لابھ کیسے اٹھانا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن دادا کا کے پیر پکڑنے کے بعد میں جب صبح کو سوتا ہوں اٹھتا ہوں تو پہلے دروازہ کھول کے بابا کو دادا کو نمسکار کرتا ہوں، پھر بابا کو کرتا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ کہ گرو نہیں، میرے گرو تھے اور مجھے بابا گرو ہیں. اور میرے بابا کا جو کچھ بھی انہوں نے، جو آج احساس میں یہاں بیٹھا ہوا بک بک کر رہا ہوں، وہ انہوں نے مجھے دیا ہے. تو گرو کون ہوا؟ اور یہ کرتے کرتے مجھے 57 سال ہو. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کو خدا مالک کی دعا سے یہ جو تحفہ ملا ہے، آپ کو خدا مالک کی دعا سے یہ جو تحفہ ملا ہے، اس کی پرورش کرنا آپ کا فرض ہے. پرورش سمجھتی ہیں؟ سیوا کرنا. اب سمجھ گئے تم؟ دلپین، آپ، ندیش، نرنجن، یہ جو آپ سیوا کرنا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی قیمت کیا ہے کہ یہ جنم میں مرنے کے بعد بھی مجھے بابا ملیں گے. تم اندر تھوڑی رہو گی. شبم مرتو ہے. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. آپ چھوڑیں گے اور سمجھے کہ میں ابھی بات میں رہیں گے ہر دن جو بیتتا ہے اس کا خیال آپ بہت تھوڑا کرتے ہیں. آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ بڑی مشکل سے ملی ہے. اس کا لابھ کیسے اٹھانا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. آپ کو خدا مالک کی دعا سے یہ جو تحفہ ملا ہے، آپ کو خدا مالک کی دعا سے یہ جو تحفہ ملا ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی سیوا کرنا. کیا سیوا ہے؟ صبح اٹھ کے تم پرش کرتی ہو، یہ کرتی ہو، وہ کرتی ہو، لیکن بابا کیا کرتے ہیں؟ صبح کو ایک گیلے کپڑے سے میرا فوٹو پہنچ دو اور اس کے بعد سوکھے سے پہنچ دو کہ سب ہو گیا. اور دودھ کا نیویدیہ لگاؤ. اس کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے: دودھ، شکر، ہنی، کیسر
اور घी घी, घी और तेल। یہ پنچامرت یہ کہلاتا ہے. بس اس کا نैویدیہ. تو اس کی ایک بوند سب دیو، اتنا سا بناؤ سب کو دیو. تو میں یہ سب کام آج تک زیادہ تر آج کل اودی اور یہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں ہر بندے کو، آنے والے کو. آپ کو خدا مالک کی دعا سے یہ جو تحفہ ملا ہے اس کی پرورش کرنا آپ کا فرض ہے. اس کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے کچھ خیال تھے اور ایسی کچھ خوشیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے. لیکن اس قدرت کی زمین پر قدم لگنا، اس کے لیے سینکڑوں سال لگتے ہیں. ہاں، پھر میاں بیوی کا جھگڑا کیا؟ اگر وہ یہ بیوی یہ کہہ کہ نہیں میں بابا کی سیوا کرتی ہوں، میں شیرہ میں بناتی ہوں تو میرا فرض میرا حق زیادہ ہے، اور پتی یہ کہہ کہ میں تجھے بازار سے شکر اور یہ سوچ دیتا ہوں تو میرا حق زیادہ. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جس کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، لیکن اس قدرت کی زمین پر قدم لگنا، اس کے لیے سینکڑوں سال لگتے ہیں. پھر بھی آج آپ زندگی گزارتے وقت کوئی خیال نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بیچتے ہیں، خیال نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بیچتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت اچھا قصہ سناؤں، قطب الدین بابا بختیار کاکی کا. آج آنسو بھی بہت آ رہے ہیں اور ناک بھی بہت بہ رہی ہے. تو یہ تولیہ رکھ دوں گا باتھ روم میں، کل دھونا تم. ہاں، یہ مت کہنا میں گھر لے جا رہا ہوں چندہ دھو دے گی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ قطب الدین بابا کا میرے بابا کا قصہ سنا۔ خدا مالک نے قطب الدین بابا سے یہ کہا کہ تم زمین کے اوپر، تمہاری سب سے زیادہ بھکت دلی میں تمہارے درگاہ پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سلیم بابا کی درگاہ جاتے ہیں. مگر تم اپنے درگاہ کے اوپر ایک کام کرو کہ ان کو ان کم ملتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ اس زمانے میں یہ ایک نیا یگ شروع ہونے والا ہے، تو تم ایک 40 دن کا چلہ کھینچو. یہ اردو کا شبد ہے، 40 دن کا چلہ. تو قطب الدین ان کے حضور میں تیار ہوں. ان کیا کہ 40 دن تک تم کچھ کھانا نہیں کھاؤ گے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوگے. 40 دن تک میں اور میرا خیال کرو، میرا دھیان کرو. اب تم سمجھ گئے نتیش؟ جو اوری بابا کے سامنے بیٹھ کے دیتے ہیں کہ یہ اوری ہاتھ میں رکھو، بابا کو اسمرن کرو 7 منٹ تک. تو تامن سے بڑھ کے ہے وہ. سمجھ گئے ندیش؟ تم کسے کہہ رہے ہو؟ تو میں نے ان کا نام تو سب سے پہلے لیا. ان سے پرانے تم ہو لیکن تم گھٹیا ہو. تم 40 دن کا
ایک چلہ کھینچو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے 40 دن کا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلہ کھینچا، اور 40 دن تک لوگ ان کے لیے جیسے پرساد دیتے ہیں یہاں لاتے ہیں لوگ، ان کے لیے لاتے رہے وہ انہوں نے اپنے بھکتوں سے کہا کہ اسے اکٹھا کرتے رہنا، اسے اکٹھا کرتے رہنا۔ کہ بہت اچھا حضور۔ تو 40 دن کا چلہ کھینچ کے کون گیا ہے قطب الدین بابا کی درگاہ؟ تم بھی نہیں گئے؟ ارے یہ تو میں بھول گیا، یہ تو وہاں جا کے اس نے کیا کہ بابوجی میرے نوکر ہیں، تو میں جاتا ہوں، وہاں ربانی میاں ہیں جو مجھے زیارت کراتے ہیں، یہ انہوں نے جا کے اپنا نام لگا دیا، مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے نماز نہیں پڑھوایا۔ تو وہ 40 دن کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے سب سے کہا کہ میری درگاہ کے اوپر کوئی آدمی آ کے 40 دن تک مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے تھے، جب 40 دن پورے ہوئے تو بیگم صاحب نے کہا کہ اب رونے کی آواز؟ نہیں، وہ نہیں، وہ بیگم صاحب نے کہا کہ اب میں جا کے ان سے کہہ سکتی تھی، مگر حضور کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں ابھی نہیں جا سکتی وہاں، زیادہ کوئی آدمی بتاؤ کہ ان کو۔ تو خیر کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ انہوں نے اپنی ایک ٹانگ نیچے رکھی اور اللہ میاں سے کہا کہ اب مجھے اگلا حکم دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر وہاں کے بھکتوں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کا سب سے چھوٹا بچہ کل گزر گیا۔ ارے یعنی خدا مالک کے اوپر یقین رکھنے والی بات، کل گزر گیا۔ ارے آپ لوگوں نے کسی نے ہمیں بتائی نہیں، ہمیں آواز دے کے کہتے کہ آپ کا بچہ گزر گیا، ہم اللہ میاں سے بات کر رہے تھے، ان سے کہتے کہ ذرا اس کی زندگی بخش دیجئے، وہ بخش دیتے، منع تھوڑی کرتے ہم سے، جیسے میں اور نیرا بات کر رہے ہیں ایسے۔ تو یہ انہوں نے کہا، خیر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھکتوں سے کہا کہ اب میں چارپائی پہ لیٹ رہا ہوں لیکن میری آتما نہیں ہوگی، اور مجھے کوئی چھوئے نہ، میں اللہ میاں کے پاس جا رہا ہوں۔ پہنچے اللہ میاں کے پاس تو انہوں نے کہا حضور مجھے آپ نے 40 دن کا چلہ کرنے کو بتایا تھا، ابھی آپ نے حکم دیا کہ میں اوپر آؤں آپ ان کے پاس۔ انہوں نے کہا ہاں تم اوپر آؤ، اور تم ایک کام کرو کہ جاؤ 8ویں لوک میں آرام سے بیٹھو، تمہاری تپسیا پوری ہوئی اور بہت اچھی ہوئی، صحیح ہوئی۔ تو انہوں نے کہا صاحب اگر گستاخی معاف ہو، گستاخی معاف یعنی غلطی معاف ہو، تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا فرماؤ، بولو۔ ان کے حضور اس چلے کا جو لابھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دھرتی کے لوگوں کو ہونا چاہیے، جن کی آنکھیں ہوتے ہوئے آنکھیں نہیں ہیں، منہ ہوتے ہوئے منہ نہیں ہے، ناک ہوتے ہوئے بدبو کی اور اس کی پہچان نہیں ہے، ہر طریقے سے سب پریشان ہے، پوری دنیا۔ تو مجھے کچھ حکم دیجئے کہ میں ان کو جا کے کچھ دے سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ۔
جو تم دھرتی میں مانگو گے وہ تمہارے اپنے گرو سے مانگنا، گرو دے دیں گے۔ ان کا درگاہ یہاں ہے، قبر، اور ان کے گرو کے اوپر ہے، یعنی 7-8 سیڑھیاں ہیں، چڑھ کے اوپر ہے۔ جب وہ نیچے آ گئے اور پھر انہوں نے شروع کیا دنیا والوں کو، اپنے اپنے جو ان کے مجاہب تھے ان سب سے کہنا کہ یہ کرو، دنیا میں کس کو کیا تکلیف ہے مجھ سے کہو کہ وہ درگاہ میں آ کے 2 پان کے پتے، 1 سپاری اور 6 آنے، اس زمانے میں یہ تھے، 6 آنے میرے درگاہ پہ رکھے، اور جو جواب اس کو ملے گا وہ میرے گرو کا جواب ہوگا، اور جا کے کرے۔ 1 سال کے اندر بھیڑ لگ گئی۔ تب لوگوں نے کہا کہ ارے حضور، آپ کا بچہ تو گزر گیا اور آپ نے دنیا کو تو آپ دے رہے ہیں دعا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا کس نے آ کے کہ بچہ گزر گیا؟ تم نے ہم سے سفارش کری کیا؟ مجاہد سے اپنے وہ کرتا تھا، تم کرتے، ہم اللہ میاں سے مانگ لیتے اس کی زندگی۔ اس لیے ایک دفعہ بابا کو کہنا ضرور ہے صبح اٹھنے کے بعد کہ آج کا دن آپ کی دعا سے اچھا گزرے، ان ہاتھوں سے جو اچھے کام ہوں وہ وہ کرنے کی طاقت دیجیے اور اپنا کام شروع کرو۔ اتنی سی پرارتھنا ہے، اتنا سا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شکرانہ، آئیں؟ شکرانہ، شکریہ ادا کرنا۔ خوب شکریہ، لیکن خوبی آئے عبد النماز، ان کی کیا خوبی ہے اس کے لیے تو بہت لمبا لفظ ہے، کہیں اسی میں ہے، تو وہ سب ہوا۔ ان کے جب دادا، تمہاری یہ مونچھیں تھوڑا خراب ہو گئی ہیں، کچھ اس کی دودھ کی ملائی لگ گئی ہے، یہ دیکھو پوچھو۔ ارے منہ سے جھک لیا۔ تو یہ دادا نے مجھ سے کہا کہ میں دلی آ رہا ہوں اور مجھے یہ جو نظام الدین درگاہ، نظام الدین حضرت درگاہ۔ حضرت اعلیٰ نظام الدین بختیار کاکی کے یہاں جانا ہے۔ نہیں، حضرت نظام الدین کے پاس، بختیار کاکی تو وہ ہاں، حضرت، اب یہ مجھے اور پربھو کو پتہ نہیں تھی کہ حضرت قطب الدین بابا صاحب کا درگاہ کون سا ہے، کبھی درگاہ گئے نہیں۔ تو جب درگاہ جانے لگے، ڈھونڈنے لگے، تو پہلا درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ملا۔ تو وہاں پہنچے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا، ایک اس نے جو باہر پیسہ مانگتے تھے، یہی ہے، لیکن بتانے کی دعا نہیں دو، لے بھائی دعا دے۔ پھر دیپک کا فون آیا کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر قطب مینار جو سڑک جاتی ہے اس پہ آ کے تمہارا انتظار کریں گے تاکہ تم ڈائریکٹ ہمیں درگاہ لے چلو۔ کہ صاحب میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، اور کون تھا میرے ساتھ؟ خیر ایک کوئی اور تھے، تم نہیں تھے، اچھا تم اہل سمجھو، میں تھا۔ تو وہاں پر
دادا سے میں نے، انہوں نے کہا تمہیں پتا ہو گیا کہ حضرت نظام الدین صاحب کا درگاہ کون سا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں لے گیا، جب دادا قطب الدین صاحب کے درگاہ پہ باہر پیر رکھا، بولے باؤجی تم نے بھی کمال کر دیا، تم 40 سال سے دلی میں رہتے ہو اور تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ قطب الدین اس کا حضرت نظام الدین، ارے یہ تو قطب الدین بختیار کاکی کا درگاہ ہے۔ تو تو وہاں یہ پوچھو، یہ آدمی بتا رہا ہے کہ کہاں درگاہ ہے۔ انہوں نے بتایا حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن تم نے دیکھا ہے، وہاں لے جاؤ، تو وہاں کوئی بھی بتا دے گا تمہیں۔ دادا باہر آ رہے تھے، پھر بولے باؤجی ہم اسی کے اندر چلیں گے۔ کچھ 6-7 آدمی پونا سے آئے تھے اور میں اکیلا تھا، تو ہم اندر گئے۔ وہاں جا کے دادا اس قدر روئے، میں نے کیا بھائی ہے بھگوان، یہ کیا؟ خیر اس کے بعد اس وقت میرے گھر پہ سینٹر نہیں تھا، پربھو کیا ہے، پنشیل گلموہر پارک، آئے گلموہر پارک، گلموہر پارک میں سینٹر بنایا تھا، اور کام کاج کرنے سے میں جاتا تھا، 2-4 آدمی ہوتے تھے۔ تو ہم اندر گئے، اندر پہنچے تو ایسا نیرا، اتنی زبردست ان کی شکتی چاروں طرف کہ سر پھٹا جائے۔ تو میں کہوں گے دیپک سے کہ دیپک کیا ہے، ایک لفظ مت بولنا، دادا ہے۔ خیر جب اندر پہنچے، ان کو ویڑا لگایا، تھوڑی دیر دادا جی چپ بیٹھ گئے ویڑا لگا کے، پھر بولے اٹھ کے چلو پربھو کے گھر چلنا ہے وہاں امیجیٹ، اور ان سے کہنا کچھ کھانا وانا نہیں بنایا ہے۔ تو پربھو کے گھر پہ جیسی دادا اترے، قطب الدین بابا آ گئے ٹرانس میں، اور ان سے پھر تو 5-7 دن ان سے بات ہوئی۔ اس زمانے میں میرے دیپک تمہیں بتا میں کیا کرتا تھا، میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں مجھے لاس ہو گیا۔ کیسے؟ تم نے وہ جو ہوم منسٹر تھے اس زمانے میں، کیا نام تھا؟ وائی بی چوہان، آئے؟ وائی بی چوہان، وائی بی چوہان، جو راجندر پرساد روڈ پہ رہتے تھے، جن کا لڑکا نیشنل ہیرٹ کا مالک تھا۔ ہاں؟ ہاں؟ بہو گنا بول رہے ہیں، بہو گنا، ہمبتی نندن بہو گنا، بہگنا کیشیئر تھے وہاں کے، یہ پورے شاید اما شنکر دیکشت تھے۔ اما شنکر دیکشت، اور میں اس زمانے میں اما شنکر دیکشت کے گیراج میں رہتا تھا، اور پیسے نہیں تھے اتنے، اما شنکر دیکشت کے گیراج میں رہتا تھا، اور وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دادا نے کہ مجھے ان سے ملنا ہے، تو اما شنکر دیکشت نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ایجنسی میں نقصان ہے، تم اس کا کام کرو۔
تو جب 5 لاکھ روپے کا کام ہو گیا تو میں نے کہا بھائی پیسے دے دیجئے. تو کانگریس یہی کہتی رہی کہ تمہیں اور کام دلوائیں گے، پیسے نہیں دیں گے. اب سب وہ جو تھے یہ بیچتے ہیں نا سائٹ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہورڈنگز. ہاں، اس کے پیسے مانگے، صبح سے شام تک پریشان، پیسہ پیسہ پیسہ. تب دادا نے کہا، بتایا کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنا برا کیا ہے. کبھی بھی کسی بھی حالت میں کشمیر جاتے ہیں، کون سی دیوی ہیں؟ ہاں؟ ویشنو دیوی. ویشنو دیوی. ویشنو دیوی. ویشنو دیوی کے درگاہ تم جانے والے ہو، ہرگز مت جانا. کیوں؟ ایک لڑکی تھی جو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور تم نے کیا، چل وہاں پر چلا، اور اس کے بعد تم اسے چھوڑ دیا. تم نے دوسری سے وہاں دوسری لڑکی مل گئی، تم نے شادی کر لی. تو وہ بیٹھی ہوئی ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے. کوئی صوفی کوئی نہیں روک سکتا تمہیں، وہ مار ڈالے گی. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نہیں کیا تھا. اس کے سینکڑوں سال لگتے ہیں، لیکن اس قدرت کی زمین پر قدم لگنا، اس کے لیے سینکڑوں سال لگتے ہیں. پھر بھی آج آپ زندگی گزارتے وقت کوئی خیال نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بیچتے ہیں، اپنی زندگی کو بیچتے ہیں. آج آپ کے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام بھی ہوتا ہے اور کوئی برا بھی ہوتا ہے. ہم لوگوں کی طرف سے آپ کو اس زندگی کا گیان ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے، احساس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھئی آج یہ کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے. لیکن جو احساس ہو رہا ہے اس کے پر وچار کرو اور ایکٹ کرو اس کے اوپر. سمجھ گئے سمجھدار؟ ہاں، تم اپنی کرتے رہتے ہو. نہیں کرو. آج مجھے بے حد غصہ ہے اس کے اوپر، اس لیے یہ آج کا نشانہ یہ ہے. اس دن کا نہیں ہے. اس نے اس نے سادھنا نہیں کری، اس نے سادھنا نہیں کری، اور بس جھاڑو پوچھا کرتا رہا اوپر. کہ آج دن تک میں نے یہ زندگی ناحق بتائی ہے، تب آپ کو لگتا ہے کہ اوہ میں نے یہ زندگی بیکار بتائی ہے. اس کے آگے میرے لیے یا دنیا والوں کے لیے میں کوئی اچھا کام کر لوں، کیونکہ اس جنم کی پراپتی کا انتظار کرتے کرتے کئی سینکڑوں سال گزر گئے اور مجھے اس کے انتظار میں بیٹھنا پڑا ہے. اتنی مشکل سے پراپت ہونے والی یہ زندگی ہے، اس کو کامیاب کریں، آباد کریں، اور اس زندگی کے اندر مالک کے نام کی آواز اٹھا دیں. اس تمنا سے 25 سال سے ہم اور ہمارا بیٹا بیٹھے ہیں، اور ہم دونوں میں باتیں ہوتی ہیں. آپ سمجھ گئے یہ 4 لائنیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. تو میرے سامنے بیٹھا، تم ہے، اور تو بھی میرا بندہ ہے. تو میرے سامنے بیٹھا تو تم ہے، اور تو بھی میرا بندہ ہے. یعنی جس کو کہ میں کہہ رہا ہوں تو میرے سامنے بیٹھا، اور جس کے لیے کہہ رہا ہوں تو خدا مالک کیا کہہ رہا ہے کہ تو بھی میرا بندہ ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے. میں کس کو
شاید بھگوان تمہیں ایسا موقع کبھی دیتے اور تمہیں یہ پتہ چلتا کہ اور بھگوان باتیں کر رہے ہیں جس کا پتہ دنیا کو لگ رہا ہے، تب تو مالک سے کہتا میں جس زمین پہ کھڑا ہوں زمین کو سونے کی کر دے۔ انسان کا تو یہی ہے، یہ 10 روپے ملے تو کیا 30 روپے دیو۔ گرم گرم ہے تھوڑا سا گرم گرم اس کو گرانا شاید بھگوان تمہیں ایسا موقع کبھی دیتے اور تمہیں یہ پتہ چلتا کہ اور بھگوان باتیں کر رہے ہیں جس کا پتہ دنیا کو نہیں لگ رہا۔ یہ قطب الدین بابا کا ٹرانس تھا کہ میں دادا کے منہ سے بولنا ہوں لیکن تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ کیونکہ انگا اس پہلی ملاقات میں ماٹنگا کلچر سوسائٹی کے اندر جب ہوئی تو صبح 9:30 سے لے کے 3 بجے تک دوپہر، پھر جو دادا جا کے سوئے ہیں بغیر کھائے ہوئے تو رات کی بڑی مشکل سے اٹھایا۔ اس زمین کو سونے کی کر دے کہ تمہاری جو مانگ ہے وہ یہی ہے کہ میرے لیے جو زمین ہے یہ ہے، یہ سب سونے کا ہو جائے۔ چھوٹا مکان ہے تو بڑا ملے، بڑا ہے تو جو تمہارے لیے گزارے کے لیے ہے اس سے بھی بڑا چاہیے۔ اب دنیا کے لیے نہیں مانگتے، یعنی ایک فقیر دنیا کے لیے مانگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے، تو تم کہتے ہو آگے بڑھ، تو فقیر کہتا ہے حضور دے تو دے دو، جس نے مجھے دیا لوہے کا پیسہ خدا مالک دے اسے سونے کا پیسہ۔ ایسی میری فقیر کی ایسی، اور یہ فقیر ہے۔ آپ صرف خود کے لیے مانگتے ہیں، لیکن ہمارے بیٹے نے ہم لوگوں سے کیا مانگا؟ یہ دادا کے لیے ہے۔ ہمارے بیٹے نے تم لوگوں سے دنیا کے لیے کیا مانگا؟ یہ تمام دنیا مٹی کی ہے، یہ تمام دنیا مٹی کی ہے۔ ہر انسان گزرنے کے بعد اس مٹی میں ہی مل جاتا ہے۔ اس مٹی کا خدا بنانا ہے اور اس میں خدا کی رحمت کو ملانا ہے۔ آپ پھر پیدا ہوئی تو اسی مٹی سے ہوئی، تو اس کو خدا کی رحمت بناؤ اور دنیا کو بانٹو، شانتی ہو جائے گی۔ کیوں بھائی دیپک، ہوگی نہیں ہوگی؟ اتنے آدمیوں میں کہہ رہا ہوں تو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ مگر تمہارا ٹرمپ یہ بات نہیں کہتا۔ اپنے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک ٹرمپ ہے۔ رحمت کو ملانا ہے، ایسا کیوں؟ یہ خدا کی رحمت کو ملانا ہے، ایسا کیوں؟ آگے آپ لوگوں کے جیون میں بہت مشکلیں ہیں، 1956 آگے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت مشکلیں ہیں۔ میرا بیٹا آج بھی میں تمہیں ملے ہوئے میرے خیال سے قریب 15-20 سال تو ہو گئے، اس 15-20 سال میں ابھی تک تمہارے سوال جواب نہیں ختم ہوئے، ہے نا؟
اور جو یہ میسج بیچارے نے دیا یہ اس کی دماغ کا نہیں ہے، یہ اس کے دل کا ہے. ان کے کرم کا کیا کہنا، ان کے کرم کی حد ہی نہیں، there is no limit. اس کے کرم کا کیا کہنا، ان کے کرم کی حد ہی نہیں. ایک دروازہ بند ہوتا ہے 100 کھول دیتے ہیں. آگے آپ لوگوں کے جیون میں بہت مشکلیں ہیں، بہت مشکلیں. آج تک کے دن جس طرح سے گزرے اس طرح کے دن آپ لوگوں کو پھر سے ملنے والے نہیں ہیں. یہ سمجھ لو آپ سب لوگ. آج جو زندگی آپ اس مارگ میں آنے کے بعد بتا رہے ہو، اگر اس سے بچھڑ گئے تو پھر نہیں ملنے والی. اب آگے کون سا زمانہ آئے گا یہ نہیں پتا. انگا خدا مالک کیا کہتا ہے؟ مانگو تو مجھ سے مانگو، بڑلا سے کیوں مانگتے ہو؟ بڑلا کون ہوتا ہے دینے والا؟ بڑلا کو تو ایک دعا دیے کام کرنے کے لیے، اور اس کے بیٹے شراب پی پی کے اور جوا کھیل رہے ہیں. ایسا کیوں؟ آگے آپ لوگوں کے جیون میں بہت مشکلیں ہیں. آج تک کے دن جس طرح سے گزرے ہیں اس طرح کے دن آپ لوگوں کو پھر سے ملنے والے نہیں ہیں. اور آپ کے بال بچے ان دنوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی بربادی ہے، اتنی بربادی ہے دنیا میں. آگے آنے والے زمانے میں اس بربادی کو کس کارن سے روکنا یہ ہر شخص کا فرض ہے. برباد کو کس کارن سے روکنا یہ آپ کا فرض ہے. اور اسی التجا سے ہم لوگوں نے آپس میں یہ بات پکی نشچت کی ہے، لوگوں نے یہ بات نشچت کی کہ آگے کے زمانے کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا، کسی کو دعا نہیں ہوگی. ایسے حالات میں انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ ایسے حالات میں پھر سے پڑھتا ہوں، آپس میں یہ بات پکی نشچت کی آگے کے زمانے کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا، کسی کی دعا نہیں ہوگی. ایسے حالات میں انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ بات خیال میں لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس کاریہ کا آرمبھ کیا، اس کاریہ کا آرمبھ کیا. دادا کون سے سن میں شرڈی گئے؟ 1951 1951 تو 51 میں 1951 میں ون سے یہ کاریہ جو ہے یہ اور پرچلت ہوا تھا. لیکن اس وقت تک دیوی دیوتاؤں کو اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس سبھی دیوی دیوتاؤں کی شکتی کو ایک روپ کیا. آج کے دن جو برہمانڈ میں ہے وہی پنڈ پہ ہے. یعنی
وہ شکتی کو لا کے گوا کے اندر کیا اور اس کا پرتی کیے رکھا ہے. جب مجھے حضرت نے یہ فرمایا کہ تم یہاں کے ہر آنے والے بھکت کو اس کی برتھ ڈے، اس کی میریج اینیورسری اور اس کے اس کے بیٹے کی بیٹا ہوا ہے اس کے لیے سب کو ابھیشیک کراؤ. 10 سال کرایا. 10 سال کے بعد 10 سال کرایا نا شیوانا. زیادہ ہی ٹائم. زیادہ ہی ہے. زیادہ کرایا. اس کے بعد بابا نے کیا بند کر دو. اس سے کیا ہوا؟ اتنے بھکت بن گئے اور اب آپ کے بچے اور بچوں کے بچے اور بچوں کے، یعنی 7 پیڑھی تک، 7 پیڑھی آپ کی اور ہر بچے کی 7 پیڑھی. اتنا لمبا یہ کا. آپ اپنی زندگی کسی کی دعا نہیں ہوگی، ایسے حالات میں انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا. اس پہلے کو پھر سے پڑھتا ہوں. رحمت کو ملنا چاہیے، ہر انسان کو رحمت ملنا چاہیے. ایسا کیوں؟ آگے آپ لوگوں کے جیون میں بہت مشکلیں ہیں. آگے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت مشکلیں ہیں. آج تک کے دن جس طرح سے گزرے ہیں اس طرح کے دن آپ لوگوں کو پھر سے ملنے والے نہیں ہیں. اور آپ کے بال بچے ان دنوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی بربادی ہے. آگے آنے والے زمانے میں اس بربادی کو کسی کارن سے روکنا یہ ہر شخص کا فرض ہے. اور اسی التجا سے ہم لوگوں نے آپس میں یہ بات پکی نشچت کی ہے، آگے کے زمانے کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی آسرا نہیں ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، کسی کی دعا نہیں ہوگی. ایسے حالات میں انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ بات خیال میں لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس کاریہ کا آرمبھ کیا اور اس میں آپ اپنی زندگی آباد کرنے کے لیے چلے آئے. آباد کرنے کے لیے. سنجیو، یعنی ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں. بابا نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے بلایا ہے. یہ آبادی کا کاریہ کرتے کرتے اس وجے دشمی کو 25 سال ہو گئے. کرتے کرتے دادا کو 25 سال ہو گئے. ان 25 سالوں میں ہم نے دنیا کو آباد کرنے کا سبق سکھایا اور اس دنیا کو کارن دیکشا کے روپ میں دعا دی. یعنی کارن دیکشا کے روپ میں دعا دی. تمہارے جنم کا کارن کیا ہے؟ تم کیوں پیدا ہوئے؟ اور جو کارن ہے تمہارے جنم کا، کیونکہ تمہارے کرموں کی گتی کم تھی تو تمہیں جنم دیا. تمہارا فرض کیا ہے دھرتی پہ؟ بابا کی آرتی کر کے اودی لیو اور سب کو اودی دیو. اس صورت سے یہ دنیا آباد ہو. اس کو پایا ہے. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے، اس طرح کا ناز ہم اپنی زندگی میں نہیں پیدا کرنا چاہتے. خدا مالک کہتا ہے اس کے لیے ہمیں اہنکار نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہے یہ، مگر یہ خدا مالک کی اچھا تھی
یہ ہم نے پیدا کیا، اب آپ اس کو آگے دھرتی پہ لے کے جاؤ تو کیا ہوگا؟ نویش کیا ہوگا بیٹا؟ اگر شکتی پیٹھ کی استھاپنا ہوئی تو آج ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اگلا جنم اگر ہم نے یہاں ایمانداری سے کیا ہے تو ہمارا اگلا جنم کاریہ جنم ہوگا، کرم جنم نہیں ہوگا۔ ہمارا جنم کاریہ جنم ہوگا، کرم جنم نہیں ہوگا۔ ایسا یہ مارگ ہے، مگر میں نے آپ سب سے کہا کہ مجھے 1100 روپے ہر مہینے ہر فیملی میں ایک ممبر کے 1100 روپے چاہیے، لیکن جس نے مجھے 1100 روپے دیے ہیں مہینے کے، وہ مجھے یہ بتا دے کہ اس کو اگلے مہینے میں 2200 روپے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ ہاں، اگر میں کھا جاتا تو تم دیتے نہیں، مالک تمہیں نہیں دینے دیتا۔ اپنی جی یہی گرو کا ابھے دان ہے نا۔ ابے دان ہے، لیکن اس کے اندر گرو کی دعا ہے ساتھ میں، اس ابے دان کے اندر، اس ابے دان کے اندر گرو کی دعا ہے۔ ندیش بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے آج سنجیو نے آج کچھ اس کو ایک مکان بیچ کے فائدہ ہوا، اس نے مجھے ایک چیک لا کے رکھا، تو اس نے تو دیا نا مجھے، اب اس کا میں مس یوز کروں گا تو میں بھگتوں گا، اور یہ پورے پیسے کو لا کے خود کھا جائیں گے، بابا کو نہیں بتائیں گے تو یہ بھگتیں گے۔ تم بھائی اس میں ہنس نہیں کیا جو وہ سنجیو وہی بابا کی وجہ سے، ہے وہی بابا کی وجہ سے۔ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہی کیا ہے۔ اس زمانے میں آپ ہم لوگوں کے ساتھی نہ بنتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ صوفی بول رہے ہیں۔ صوفی بولنا ہے کہ اگر آپ ہم لوگوں کے ساتھی نہیں بنتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہم ہیں مگر آپ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ کیا، یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں نے ہی کیا ہے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس لیے ہمیں بہت ہمدردی ہے۔ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس لیے ہمیں بہت ہمدردی ہے۔ یہ 25 سال تک کا زمانہ سمے ہے، اس میں بھگوان بھکتی کا راستہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آبادی کا کارن بنانے کی سیکھ دینے کا کام ہم لوگوں کی طرف سے آپ نے کیا ہے، ہم لوگوں کی طرف سے آپ نے کیا ہے، کیونکہ میں تو وہ کہتے ہیں میری آتما تو اوپر ہے، لیکن آپ نے آ کے ایک زمانہ تھا، اب تو مجھے منع ہے جانا وہاں پر، تو میں ہر مہینے ہر پورنیما کو یہ 5 درگاہ کرتا تھا، قطب الدین بابا، روشن چراغ، اور دوسرا ایک اور نظام الدین اولیاء، نظام الدین صاحب، نظام الدین اولیاء، ایک اور درگاہ ہے روشن چراغ کے ساتھ میں، بابا فرید، بابا
बाबा फरीद ना की बाबा फरीद की तो पाकिस्तान में है। पाटन में है, वो तो फरीदकोट में। खैर है कोई एक दरगाह और। तो ऐसा आगरा जाते थे ना, है। फतेहपुर सीकरी जाते, फतेहपुर सीकरी। सीख देने का काम हम लोगों की तरफ से आपने किया। पहले तो मैं हर पूर्णिमा को सब दरगाह करता था, लेकिन अब तो मुझे मना है कि जो कुछ उन्होंने देना था वो तुम्हें दे दिया, अब तुम पैदा करो। तो मैं दरगाह नहीं जाता। हाँ, मेरे पास एक आदमी है जो कि कभी कभी पूर्णिमा को जाता है, तो नारियल के पैसे भी मुझसे लेके जाता है। मैं मना करता हूँ, देता हूँ, फिर क्या कर। क्यों भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? देखो, देखो बहनी, हर बात में हंस देगा। लोगों की तरफ से आपने किया है, इसके लिए यहाँ जो तमाम भक्त भाविक मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह मालिक कह रहा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आजकल मुझे क्या कहना चाहिए? मैं 4 आदमियों का बहुत कर्जदार हूँ। हम अपने जन्मों का कर्जा चुकाने आए हैं। अब बचा ही नहीं तुम्हारे पास। आपने देखा, यानी ये बताना चाहते हैं कि मैं पहला हूँ, मगर तुम्हें ये नहीं पता है, जो सबसे बाद में आया है, ये जो टेलीफोन पूछ रहे हैं, ये सबसे पहला है। सबसे पहला मतलब 800 ईस्वी का होंगे ये। हैं? 800 ईस्वी का होंगे ये, क्योंकि रूमी 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 का जो शुरुआत हुई थी तो 800 ईस्वी में हुई थी, तो उन्होंने उस समय के होंगे। उससे पहले कि तुम हो। हाँ, तुम बाबा के साथ नीचे आए थे। आप लोग कहेंगे कि मालिक लोग हमारा शुक्रिया अदा अदा करते हैं। आप लोग ये कहेंगे कि मालिक लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इसी में आप भी ये सीख जाओगे, पर इसी में आप भी ये सीख जाओ बच्चे लोग, क्योंकि आप लोगों पर भी कई तरह के एहसान होते हैं, कई तरह के एहसान होते हैं। कितने तरह के एहसान होते हैं। अभी बैठी हुई है, खड़ी हो जाओ जरा। नहीं, खड़ी हो जाओ। मैंने एक दफा इनसे ये कह दिया था कि तुम्हारे पोहे बहुत अच्छे होते हैं, तो कभी मीठा पोहा हर संडे को कुछ ना कुछ लाती है बना के। एक और है, वो फलों की दुकान लाते हैं रोज। आप लोग कहेंगे कि मालिक लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इसी में आप भी ये सीख जाओ बच्चों बच्चों बच्चे लोग, क्योंकि आप लोगों पर भी कई तरह के एहसान होते रहते हैं।
احسان کے بغیر یہ زندگی گزرتی نہیں ہے، لیکن آپ انسانوں کی عادت ہی ایسی ہے کہ آپ پر جو احسان کرتا ہے اس کو آپ آسانی سے بھول جاتے ہو۔ آسانی سے بھول جاتے ہو۔ آپ کو کسی کے گھر جانا ہے اور آپ غلط راستے پر آ گئے، تب کسی ان آدمی کو آپ پتہ پوچھتے ہیں، وہ راستہ بتاتا ہے، آپ اچت جگہ پر پہنچتے ہیں، لیکن آپ اس شخص کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں کہ اس نے بتایا تو میں یہاں تک آ گیا۔ بھول جاتے ہیں۔ آپ انسان کی عادت ہی ایسی ہے، کہتے ہیں کہ آپ انسانوں کی عادت ہی ایسی ہے۔ جس انسان کی زندگی شیطان بنی ہے، اس کے وہی اپنے منہ سے شکریہ یہ لفظ کہے گا۔ جس آدمی کی زندگی بنی ہے تو اپنے منہ سے شکریہ ادا کہے گا۔ سبیر، اب آگے یہ بھی خیال رکھو کہ ہر روز ہر سنڈے کو شکریہ ادا کرنا ہے، مجھے یاد دلانا۔ آپ کو یاد دلانا، اور میں صبح کو روز شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کا اس سینٹینس سے یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے اوپر ایگو نہیں ہونا چاہیے، اپنے اوپر لو یہ سینٹینس پہلے۔ اپنے اوپر ہی لینا چاہیے۔ ہاں، سمجھا؟ یہ تینوں لائن میں بیٹھے ہیں، نرپیندر، ندھیش، نرنجن، این ندھیش جس کے پاس کوئی دوش نہیں ہے، اور نہیں، نرنجن نے دیا جلا دیا ہے یہاں، اور ندھیش جو ہے اس کے پاس کوئی دوش نہیں ہے، وہ دیا اور بڑھانے کو آ گیا، بتی خود بڑھ جائے گی اس کے اندر۔ اور نرنجن، ہاں، تو ندھیش کو بیچ میں رکھے، نرنجن نے دوسرا دیا جلا دیا۔ اب بتاؤ بابو جی کا کیا آ گیا، بابو جی کا کیا رہ گیا؟ بابا جی بس ایک بج گیا بابا۔ یو آر رائٹ۔ نہیں ہی از رائٹ، سوری میں بھول گیا تھا۔ پین دینا، پین لال پین۔ مجھے اس کے پڑھنے میں اتنا آنند آتا ہے کہ بابا جی دیکھتا ہے، ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو، ہم کو سب لگتا ہے، دکھتا ہے کہ آپ کو کتنا اس میں آنند آتا ہے۔ نہیں، تھوڑا تو فرق ہے، کیا کہتے ہیں سنجیو، فرق یہ ہے کہ میں گرو کے ساتھ ان راستوں میں کہاں کہاں گزرا ہوں، وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس یاد آ جاتا یاد آ جائے کہ میں اس زمانے میں وہاں تھا۔ کون سا درگاہ اس دلی کے اندر ہے، اس ہندوستان میں ایسا ہے جہاں میں نہیں گیا؟ خواجہ بدنہ نواز کے درگاہ پہ گیا، وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ خواجہ عبد الشریف، جو ان کے بچے تھے۔ اس کا بالکل صحیح راستہ ہم نے انسان کو سکھایا ہے۔ سکھ، شانتی، دھن، دولت، آبرو، عزت، یہ سب پانے کے لیے اس دنیا کے اندر کا راستہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ سب پراپت کرنے کے لیے آپ کو پراپت ہوئی زندگی بہت تھوڑی کم ہے، اس لیے آپ کی مشکل
مشکل زندگی بالکل آسان راستے سے گزارنے کے لیے آپ کو آج دن تک ہم نے سیکھ دی ہے. یہ 4 لائنیں ایک پیراگراف کی رہ گئی تھی، اس کو میں نے پورا. 26 سیکھ دیا اور سیکھ دے رہے ہیں. 26 11 Today is the day. Bombay میں نہیں، مجھے آپ لوگ جو ہیں ذرا ایک پرچہ لا دینا. آپ لوگ جو ہیں مجھے آئے 12:30 12:15 12:30 بجے مجھے آپ لوگ جو ہیں وہ میری گھنٹی بجا دیا کیجیے. ایک گھنٹی رکھ لو، بجانے کی بات ہے، میں سمجھ جاؤں گا بج گئی اب. देवता योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षु नको गुण वंता अनंता, रघुनायका मा गणेची आताम. उपासनेला दृढ चालू भावे, भूदेव संता सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवान पावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. ठेवितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सद्गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकुट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. एक 1:30 तो हो रही है संजीव, एक 5 ओमकार मेरे साथ करिए. ओ ओ ओ آج آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں جب یہ پوری کرتا ہوں تو میں اومکار کیوں کرتا ہوں. یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اینٹی وائبریشنز آپ کو نہیں دھارن ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی. اومکار کی اتنی